السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے موت کی چادر۔ موت کے گرد گھومتی، اچھے مستقبل کی تلاش میں پنپتی اپنی نوعیت کی انوکھی کہانی۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ تجھے کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ اس بھوتیا راستے سے مت جایا کرو، جہاں موت کی چادر ہر وقت تنی رہتی ہے، پھر تم جان بوجھ کر وہیں سے کیوں گزرتے ہو؟ جبکہ تم جانتے ہو لوگ دن کے وقت بھی وہاں سے نہیں گزرتے، اور تم اب شام کے وقت وہاں سے جاؤ گے۔ رمضان کے لہجے میں خوف نمایاں تھا۔ کچھ نہیں ہوگا ابا جی، سلیم نے منہ بنایا، کئی بار وہاں سے گزر چکا ہوں، کبھی کچھ ہوا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے گرم مفلر گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے آئینے پہ طائرانہ نگاہ ڈالی۔ اللہ نہ کرے بیٹا جو تمہیں کچھ ہو۔ رمضان گھبرا گیا۔ میرا دنیا میں ایک تیرے اور تیری ماں کے سوا ہے ہی کون؟ وہ دل گرفتہ ہوا۔ ارے ابا جی، دل چھوٹا نہیں کرتے، بس دوستوں نے مل کر پروگرام بنایا ہے تو انکار نہیں ہو سکا۔ بس 3 گھنٹے کی تو بات ہے، بس یوں گیا اور یوں واپس آیا۔ اس نے چٹکی بجاتے مسئلہ حل کر دیا، مگر رمضان کو کسی پل چین نہ تھا۔ نہ جانے صبح سے بائیں آنکھ پھڑک رہی تھی جیسے کچھ انہونی ہونے والی ہو۔ سلیم کو باہر نکلتے دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، نہ جانے کیوں۔ 100-150 افراد پر مشتمل وہ خانہ بدوش کی چھوٹی سی بستی تھی جو شہر سے ہٹ کر تھی۔ اس کے ارد گرد گھنا جنگل تھا جس میں چھوٹے بڑے جانور کثیر تعداد میں پائے جاتے تھے، مگر ایسا کوئی جانور نہیں تھا جو انسانی جان کا ضیاع کرتا۔ جنگل کے ساتھ چھوٹی سی نہر تھی جس کے قریب صدیوں پرانا عیسائیوں کا قبرستان تھا، جس کے بارے میں کئی کہاوتیں مشہور تھیں کہ وہ بدروحوں کا مسکن ہے۔ کبھی کوئی بھولا بھٹکا مسافر گزرتا تو دوبارہ کسی کو نظر نہ آتا۔ لوگوں نے خوفزدہ ہو کر وہاں سے گزرنا چھوڑ دیا۔ دن بھر محنت مزدوری کرنے والے وجود جب تھکے ہارے گھر داخل ہوتے تو کوئی اس بستی سے باہر نکلنے کی جرات نہ کرتا۔ کئی لوگ بستی کے ارد گرد اس مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ ڈر اور خوف سے وہ مغرب سے پہلے پہلے گھر میں داخل ہو جاتے۔ سلیم جب سے شہری مزدوری پر لگا تو شہر کے رنگ ڈھنگ میں ڈھلتا ان باتوں کو افسانوی باتیں کہنے لگا۔ نئے دوست، نئے ماحول نے اس پر کافی اثرات چھوڑے۔ اب انہی نئے دوستوں کے ساتھ 6 سے 10 بجے تک فلم دیکھنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ باپ کے منع کرنے کے باوجود نکل کھڑا ہوا۔ سائیکل اپنی رفتار سے چلاتے گنگناتے ہوئے لمبا راستہ لینے کے بجائے اس نے شارٹ کٹ راستے کو چنا کہ جلد پہنچ جائے گا۔ 25 منٹ میں وہ شہر کی حدود میں داخل ہو چکا تھا، جہاں اس کے دوست پہلے سے اس کے منتظر تھے۔ چاروں ہلا گلا کرتے پہلا شو مزے سے دیکھا جو تقریباً 10 بجے ختم ہوا۔ چاروں باتیں کرتے سینما ہال سے باہر نکل آئے۔ سلیم، تم میری طرف آ جاؤ، اتنی رات کو کہاں بستی جاؤ گے؟ تمہارے گھر کا راستہ بھی لمبا ہے۔ رشید نے اسے اپنے گھر لے جانے کی آفر کی۔ نہیں یار، ابے کو پریشانی ہوگی، کہہ کر آتا تو کوئی مسئلہ نہ تھا، مگر بتایا نہیں۔ سلیم نے اس کی آفر کو رد کرتے ہوئے سائیکل کے پیڈل پر پاؤں رکھا۔ یار سلیم، ہم نے سن رکھا ہے بستی کے قریب عیسائیوں کے قبرستان میں بدروحوں کا بسیرا ہے، جہاں ہر طرف موت رقصاں رہتی ہے۔ اس اندھیری رات میں تم بدروحوں کی لپیٹ میں آ گئے تو وہ اب کے فرقان نے ٹھٹھا لگایا۔ اس کے مذاق پر سبھی دوست ہنسنے لگے۔ ارے نہیں یار، وہاں کچھ نہیں ہے۔ غیرت نے جوش مارا، تم لوگ نہیں جانتے، میں ادھر ہی سے گزرتا ہوں۔ سڑک کے راستے آتا تو 1 گھنٹہ لگ جاتا، ندی کے ساتھ والا راستہ چنا تو 25 منٹ میں پہنچ گیا۔ دیکھ لو کچھ بھی نہیں ہوا، تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بے فکر ہوں۔ اب بھی کچھ نہیں ہوگا، کہتے مسکرا کر سائیکل پر بیٹھا۔ ٹھیک ہے یارو، اب کل ملیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بستی کی جانب مڑ گیا۔ رات کی تاریکی نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گھنے جنگلات کا سلسلہ آگے تک جاری تھا۔ ٹیڑھی میڑھی سڑک جنگل کے بیچوں بیچ سے ہوتی قبرستان کی جانب مڑتی تھی، جہاں سے 1 کوس کے قریب اس کی بستی تھی۔ وہ گنگناتا کبھی تیز اور کبھی آہستہ سائیکل کو بھگاتے لے جا رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا جب شام کو گزرا تھا تو خوف مسلط نہیں تھا، مگر اب جوں جوں قبرستان قریب آتا جا رہا ہے اسے خوف آ رہا ہے، اور خوف کی شدت آتی جا رہی تھی۔ ان جنگلات میں کئی حادثات ہو چکے تھے۔ قبرستان کی بھٹکتی روحیں آنے جانے والے مسافروں کو بھاری نقصان دیتی ہیں۔ ابے سے آئے روز کچھ نہ کچھ سنتا رہتا، مگر ہنسی میں اڑا دیتا۔ مگر اب رات کی بڑھتی سیاہی میں عیسائیوں کا قبرستان نہایت ڈراؤنا لگ رہا تھا۔
بستی کے لوگوں کے مطابق اگر بدروحیں میرے سامنے آ گئیں تو وہ خوف و دہشت سے اس کا دل شدت سے دھڑکا۔ اپنے خدشات کو دل میں دبائے وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ اچانک اسے محسوس ہوا وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی چل رہا ہے، کوئی اندیکھا سایہ۔ اسے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پہلے تو ایسا کبھی نہ ہوا، مگر اب کیوں؟ اس سنسان راستے سے وہ بارہا گزر چکا تھا، مگر دن کے وقت اکا دکا بار ایسے ہوا کہ عصر کے بعد بھی گزرا ہو، مگر خوف کا شکار کبھی نہیں ہوا۔ اور اب دل ایسے دھڑک رہا تھا کہ ابھی اچھل کے باہر آ جائے گا۔ وہ سر جھکائے وہاں سے تیزی سے گزرنا چاہتا تھا، مگر یکدم ٹھٹکا۔ سنیے، وہ 30-35 سالہ عورت تھی جو قبرستان کے بڑے گیٹ کے قریب کھڑی اسے ملتجانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کی دودھیا رنگت نمایاں تھی، گہری نشیلی نیلی آنکھیں جو اس پر مرکوز تھیں۔ نہ جانے اس کی نگاہوں میں کیسی جان لیوا کشش تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سلیم نے سائیکل اس کے قریب روک دی۔ جی آپ کون ہیں اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سلیم نے مہذبانہ انداز میں پوچھا۔ وہ صورت سے پڑھی لکھی اور غیر ملکی لگ رہی تھی۔ میں ایک ٹورسٹ ہوں، میرا نام ماریا ہے، اپنے گروپ کے ساتھ کچھ پکچرز لینے ادھر آئی تھی، مگر نہ جانے کیسے راستہ بھٹک گئی۔ کوشش کے باوجود اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے میں ناکام رہی ہوں، کہتے اسے دیکھنے لگی۔ اوہ اچھا۔ سلیم نے حیرت کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ کبھی کبھار ٹورسٹ بھی اس جگہ آتے ہیں۔ یہ علاقہ صدیوں پرانا خود میں کئی راز چھپائے ہوئے تھا جو غیر ملکیوں کے لیے دلچسپی کا باعث تھا۔ آپ میرے ساتھ بستی چلیں، رات کافی ہو چکی ہے، صبح شہر جاتے ہوئے آپ کو بحفاظت کیمپ چھوڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے، میرا کچھ سامان ادھر رکھا ہے، زحمت نہ ہو تو میرے ساتھ چلیے، پہلے وہ لے لیتے ہیں پھر میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اس نے رضامندی دی۔ ٹھیک ہے، اس نے سائیکل گیٹ پر کھڑی کی۔ چلیں، کہاں پڑا ہے؟ کہتے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ قبرستان کے بیچوں بیچ چلتے وہ ایک پرانی قبر کے قریب رک گئی۔ چاروں جانب ہوں کا عالم تھا، پتا بھی سرکتا تو عجیب حیت طاری ہو جاتی، مگر وہ عورت قبر کے سامنے اطمینان سے ساکت کھڑی ہو گئی۔ آپ کا سامان کہاں ہے؟ مجھے تو یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ سلیم نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کچھ دہشت سے پوچھا۔ اب اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ یہ سامنے تو پڑا ہے، آؤ آگے بڑھو۔ پلٹے بغیر اس نے حکم صادر کیا۔ اس کے لہجے میں عجیب پراسرار بھاری پن تھا جسے سلیم نے محسوس تو کیا، مگر لاپرواہی سے آگے بڑھا کہ شاید اس عورت کے سامنے ہوتے ہوئے وہ دیکھ نہیں پا رہا۔ جو ہی وہ آگے بڑھا، بدبو کا بھپکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ اس نے حیرت سے ماریا کی جانب دیکھا، مگر اس کی جانب ایک گلا سڑا وجود دیکھتے اس کی اوسان خطا ہو گیا۔ وہ ماریا نہ تھی، اس کا چہرہ انتہائی کرخت اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ دلکش آنکھوں کی جگہ دو گہرے کالے کھڈے تھے، بالوں کی جگہ کیڑے رینگ رہے تھے، منہ کا دہانہ اتنا چوڑا ہو چکا تھا کہ ٹوٹے دانتوں سمیت اس کا ٹیڑھا جبڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ سلیم چیخیں مارتا سر پٹ باہر کی طرف دوڑا۔ ماریا کے فلک چگاف کہکے کے ساتھ کئی حیرت ناک کہکے اس میں شامل ہو گئے۔ سلیم کو کچھ سجائی نہ دے رہا تھا کہ وہ گھپ اندھیرے میں کدھر جا رہا ہے۔ کئی بار وہ منہ کے بل گرا، مگر پھر اٹھ کر بھاگنے لگا۔ اس کی سانس پھول چکی تھی۔ قبرستان کی بھول بھلیوں سے نکلنے کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ جب بھی وہ سانس لینے رکا، خود کو اسی قبر کے قریب ان گلے سڑے وجود میں پایا۔ تم سمجھتے ہو یہاں سے نکل جاؤ گے؟ ماریا جیسے کئی ادھڑے وجود اس کے سامنے تھے۔ ان کے چہرے انتہائی بھیانک اور جگہ جگہ سے پھٹے تھے۔ روح میں چھید کر دینے والا خوف اس کے اندر سرایت کر چکا تھا۔ ہر چیز جیسے اپنی جگہ ساکت و جامد ہو چکی تھی۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، ابا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ آنکھیں پھاڑے اس کے ہونٹوں پہ جنبش ہوئی۔ دہشت کے باوجود بے قراری سے اٹھا اور ان گلے سڑے وجودوں کو چیرتے ہوئے ایک بار پھر باہر کو بھاگا۔ کوئی ادھڑا وجود چیخا۔ سلیم کو اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ وہ سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ صرف یہ جانتا تھا کہ اسے ہر حال میں گھر جانا ہے۔ اسے دور سے قبرستان کا بڑا گیٹ نظر آ گیا۔ اس کے قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ بڑے گیٹ پہ ایک قدم اس کا باہر اور ایک قدم اندر تھا کہ ملی جلی بھیانک آوازیں دوبارہ اس کے کانوں میں پڑیں۔ جونی، مارتھا، پکڑو اسے، مگر وہ سر پٹ دوڑتا باہر نکل گیا۔
ماریا کو فلک شگاف چیخیں آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ہر طرف سناٹے اور اندھیرے کا راج تھا۔ سلیم کے پاؤں کی دھمک چاروں اور حیرت پھیلا رہی تھی۔ دل الگ پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا، پسینے سے شرابور۔ جب وہ گھر داخل ہوا تب سبھی سوئے پڑے تھے۔ آج ابے نے دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا۔ اسے ابے کی اپنے لیے فکر نے شرمندہ کر دیا۔ صبح ابے سے معافی مانگوں گا۔ ابا ٹھیک کہتا ہے، وہ جگہ ٹھیک نہیں۔ آج تو کسی معجزے نے بچا لیا، آئندہ وہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا۔ دہشت و خوف کے ملے جلے تاثرات لیے خود سے باتیں کرتا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ابا اور اماں کی نیند خراب نہ ہو، کچھ دیر خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر چادر تان کر سو گیا۔ نہ جانے کب تلک سوتا رہا کہ تیز تیز باتوں کی بنبناہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ رات والا واقعہ یاد آیا تو خوف سے اٹھ بیٹھا۔ رمزو پولیس بھی ساتھ جا رہی ہے اور ہم بھی تیرے ساتھ ہی چلتے ہیں، دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ سلیم کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ چاچا خالد جو پڑوسی بھی تھا رمضان کے لیے باہر نکل گیا۔ سلیم نے چادر سے منہ باہر نکالا۔ یہ پولیس کیوں جا رہی ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ اس نے چادر اتار کر دور پھینکی۔ گھر میں اماں بھی نظر نہ آئی تو گھر سے باہر نکل آیا۔ بستی کے آدھے لوگ جنگل کی جانب جا رہے تھے، وہ بھی حیرت لیے ساتھ چل پڑا۔ پہلے سوچا ابے سے پوچھے کیا معاملہ ہے، پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ رات کو دیر سے آیا تھا، کہیں سب کے سامنے ابا بےعزتی نہ کر دے۔ دوسرا سائیکل بھی وہیں چھوڑ آیا تھا، اسی بہانے سائیکل بھی لے لوں گا اور ساری بات بھی بتا دوں گا۔ 15 منٹ تک وہ سبھی قبرستان کے قریب پہنچ چکے تھے کہ ابے کی دل خراش چیخ نے اسے دہلا دیا۔ وہ رش کو چیرتے ہوئے ابے کے قریب پہنچا۔ ابا زمین پر بیٹھا اس وجود کو بازوؤں میں بھرے چیخ رہا تھا۔ تمام مجمع کے لوگ غم و ندا کی صورت بنے آپس میں چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ سلیم جلدی سے آگے بڑھا کہ ابے کو بتائے کہ وہ رات کو واپس آ گیا تھا، مگر سامنے پڑے وجود کو دیکھتے وہ ٹھٹکا۔ اس پر جیسے سختہ طاری ہو گیا۔ وہ اس کا اپنا وجود تھا جس کی ایک ٹانگ قبرستان کے اندر اور ایک باہر تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ گیٹ پار کرنے لگا تو کسی نے چیخ کر جونی اور مارتھا سے کہا تھا کہ روکو اسے، جانے نہ پائے، اور جونی نے قبرستان سے نکلتے ہوئے اس کی پشت پہ زور سے ہاتھ مارا تھا، مگر وہ رکا نہ تھا۔ وہاں وہ رکا نہ تھا، مگر اس کی روح وہیں گیٹ پر روک لی گئی تھی۔